والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ مالک کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرس کے اولین مخاطب وہ ہوتے ہیں جو اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر آپ یہ اسٹیج والے احباب مہربانی کریں، جو علماء ہیں یا سادات ہیں وہ اسٹیج پہ رہیں، اور باقی جو انتظامیہ کے ساتھی ہیں وہ میرے سامنے آ جائیں تو میں ان کی زیارت بھی کرتا رہوں۔ آپ سامنے آ جائیں، علامہ صاحب کا حکم ہے، مہربانی ناراضگی بھی نہیں ہے، سامنے آ جائیں، بہت شکریہ، آپ بھی آ جائیں۔ علماء تشریف رکھیں، انتظامیہ کے ساتھی جو ہے نا میرے سامنے تشریف لیں، علماء اور سادات وہ اوپر ہی تشریف رکھیں۔ یہ یوں سمجھے کہ اللہ والے کی نظر کرم ہے جو آپ پہ آئے گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتیں اللہ قبول کرے۔ ربیع الاول شریف اپنا دامن سمیٹ چکا ہے، لیکن حضور کے تذکار کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ دنیا پہ بڑے بڑے نامور، زہرہ جمال، پری پیکر، جابر حکمران آئے اور چلے گئے، آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے، کس کے پاس وقت ہے؟ ہماری حالت اتنی نازک ہے، ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومیہ کشمیر بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ بنا ایک پل نساں جیندے ہو، شکلاں یاد نہ رہی۔ شکلیں بھی یاد نہیں رہتی، اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن تو لوگ پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ اسی طرح محبتوں کا سلسلہ ہے۔ تھوڑی سی توجہ بزرگوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کتنا میٹھا نام ہے، جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو ملاحیہ شہر، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔
ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ وہ شانوں کے مالک ہے، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے ماحول میں خوشبو پھیل جاتی۔ خلف سلف کے اندر یہ عمل بڑا محبوب تھا کہ وہ مل بیٹھ کے میرے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ، یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، یہ لکھتے ہیں جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی۔ بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی۔ مجھے آپ کی توجہ درکار ہے، یہ جو دائیں بائیں اشارے اور احباب کا آنا جانا یہ میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے کہ نظارے کے لیے جنبش مرگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے مجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو بسا اوقات آنکھ کا جھپکنا طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، تو اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ سورہ کوثر اس ماحول میں نازل ہوئی جب حضور کے صاحبزادے حکمت خداوندی کے تحت انتقال کر کے، تو کفار نے حضور کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ ابتر کا معنی جس کی اولاد نورینہ نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے، جو بے نشان ہو۔ اور ان کا باطل خیال یہ تھا کہ اگر اپنے پیغام کو یہ پھیلا بھی لیتے ہیں تو کتنی دیر تک، جتنی دیر تک خود زندہ ہیں۔ اس کے بعد جب اولاد نہیں تو نہ نام رہے گا نہ پیغام رہے گا۔ ہمارا یہ گیا گزریا دور ہے، اس کے باوجود جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو پکے دشمن بھی اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں کہ 4 دن صدمہ ہے، یہ گزرے اس کے بعد دشمنی کریں گے۔ لیکن وہ کتنے سخت اور کتنے ظالم دشمن تھے کہ حضور کے دل کی ڈارس بندانے کی بجائے دکھوں میں مزید اضافہ کیا اور حضور کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ جب میرے نبی کا دل رنجیدہ ہوا تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ اب تشریف رکھیے بزرگوں، کوثر کے 20 معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اولاد کثیر ہے۔ محبوب یہ بد نصیب لوگ کہتے ہیں تیری اولاد کوئی نہیں، میں خدا کہتا ہوں کہ تیرے جتنی کسی کی اولاد نہیں۔ حضور کے جو صاحبزادے انتقال کر گئے اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے۔ تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں، جب آپ آتے جاتے ہیں بابا جی تو سب کی توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایک کرسی دو بابے رن، تھوڑی دیر بیٹھ جانا۔ صدر تے ہے نا، صدارت دی کرسی تے بیٹھنا، صدر دا کام ہے صدارت دی کرسی تے بیٹھنا۔ باوے رن کرسی تے بابے رن۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ تو پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے۔ اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے اور حضور کے بیٹے ہوئے لیکن نبی نہیں ہوئے۔ پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے باقی نبیوں سے افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی۔ میرے امام کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔
ساری مخلوق سے اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہیں، رسولوں سے آمنہ کا لال محمد عربی افضل۔ اب حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ اس حکمت کے تحت تینوں بیٹوں کو بچپن میں وفات دیتی، اور میرے حضور نے فرمایا سارے نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی، اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی۔ کربلا کے میدان میں حضور کی ساری آل کو شہید کر دیا گیا، ایک شخص بچے جن کا نام حضرت امام زین العابدین ہے، ان سے پھر حضور کی نسل آگے بڑھی، اور آج دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کی نسبی اولاد سید موجود نہ ہو، اور کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کی مانوی اور روحانی اولاد، میں اور آپ اور باقی ساری امت، یہ حضور کی روحانی اور مانوی اولاد ہے، یہ بھی پوری دنیا کے اوپر ہے، اور حضور کی نسبی اولاد سید بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہے۔ اور آگے فرمایا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ اب یہ بات کہی تھی آس بن وائل نے، اور آس بن وائل کے 4 بیٹے تھے، مرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کسی کو بد دعا دوں تو بد دعائی ہوگی، آپ کسی کو بد دعا دیں تو بد دعائی ہوگی، لیکن اگر اللہ کہے تو پھر تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہے محبوب تیرا دشمن ابتر ہے تو 4 بیٹے زندہ رہے، مرا کوئی بھی نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں 4 بیٹے رہے زندہ ہی تھے، لیکن 4 بیٹے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن چکے تھے۔ بیٹے اس کے تھے نعتیں میرے حضور کی پڑھتے تھے، بیٹے اس کے تھے گیت میرے نبی کے گاتے تھے۔ وہ مر گیا، مٹ گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، میرے نبی کا نام بھی باقی ہے، حضور کا پیغام بھی باقی۔ کوثر سے مراد اس امت کی کثرت ہے جو میرے حضور کو عطا کی۔ پچھلے نبیوں کو اتنی زیادہ امت نہیں ملی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو نبیوں نے عمریں طویل پائیں، کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 1200 سال ہے، کسی نبی کی عمر 800 سال ہے، عمریں بہت زیادہ، لیکن امتیں تھوڑی تھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ کی عمر، اس سے زیادہ یہ تبلیغ کا دورانیہ 950 سال، نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے نبی کی ساری زندگی 63 سال ہے، 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا، باقی بچے 23 سال، 13 سال مکہ المکرمہ کے راستے میں گڑھے کھدے، کانٹے بچھے، ناموافق حالات کے جکڑ، نکتہ چینی کی آندیاں، بہتان تراشیاں۔ حضور نے مکہ چھوڑا، باقی بچے 10 سال مدینہ منورہ کے۔ وہ بھی تاریخ کا قاری جانتے کوئی آسودہ زندگی نہیں، پہلے جنگ بدر ہے، پھر احد ہے، پھر خندق ہے، جنگوں میں الجھائے گئے، لیکن اس کے باوجود جو میرے نبی نے تبلیغ کی اور حضور کی تبلیغ مؤثر ہوئی، اور گھر گھر جا کے میرے حضور نے پیغام حق پہنچایا، اس کے صلے میں حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حج کرنے کے لیے آئے، اور جو لوگ گھروں میں تھے اگر ان کو بھی شامل کریں تو علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 یا 82 لوگ، 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ 6 لاکھ لوگ۔ حفیظ جلندری بولے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضور نے ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، بلکہ ایک حدیث سنے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفحے ہوں گی۔ جنت اتنی بڑی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک جب ساری امتیں جنت کے اندر جمع ہوں گی تو صفحے بنے گی 120۔ کل صفحے کتنی ہوں گی؟ کل صفحے فرمایا 120 ہوں گی، اور میرے حضور نے فرمایا 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی۔ 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کو جمع کریں گے تو 40 صفحے بنے گی، اور 80 صفحے صرف حضور کی امت کی ہوں گی۔ بلکہ میرے حضور نے فرمایا میری امت میں اضافہ کرو، اگرچہ کچے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن نبی تشریف لائیں گے، کسی نبی کے ساتھ 10 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 5 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 امتی، کوئی اکیلے ہی آئے گا۔
نبیوں نے تبلیغ کی، بے لوث گھر گھر جا کے پیغام حق پہنچایا، لیکن قوم نے قبول نہیں کیا، تبلیغ مؤثر نہیں ہوئی. تو فرمایا نبی تشریف لائیں گے، امتیں تھوڑی تھوڑی ساتھ ہوں گی، لیکن فرمایا جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ اتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں گا. رل مومنو تسی دعا منگو، شالا جنت امت نال بھری ہوئے. رل مومنو تسی دعا منگو، شالا جنت امت نال بھری ہوئے. رحیم بخشا کل پیغمبراں تی، شالا عزت رسول دی بڑی ہوئے. کوثر سے مراد اس امت کی کثرت ہے جو میرے حضور کو عطا کی گئی. کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے. میرے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. آنا فارتکم علی الحوض، فرمایا میں حوض کوثر پہ تمہارا فرت جا رہا ہوں. یہ فرت لفظ کے ساتھ آپ مانوس ہیں. بچے کی نماز جنازہ کے دن لفظ بولا جاتا ہے کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرت بنا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں ذخیرہ آخرت. عربوں میں پیدل قافلے چلتے، تو جہاں قافلے نے جا کے ٹھہرنا ہوتا، قافلے کے اندر سے 5-7 نوجوان ان کو پہلے بیچتے کہ تم وہاں جا کے انتظام کرو، صفائی کرو، چٹائی بچھاؤ، پانی چھڑکو. جب تھکا ہوا قافلہ پہنچے تو اس کو انتظام خود نہ کرنا پڑے، اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو چکا ہو. میرے حضور فرماتے ہیں آنا فارتکم علی الحوض، میں جو تم سے پہلے جا رہا ہوں نا، حوض کوثر پہ تمہارا فرت جا رہا ہوں کہ تمہارے آنے سے پہلے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دوں. جب تھکی ہوئی امت آئے حوض کوثر کا جام پیے، سارے غمی بھول جائے. قیامت کا ایک دن صاحب 50,000 سال کا ہوگا، لیکن جس خوش نصیب کو حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی مل گیا، اس کو 50,000 سال کے دن میں پیاس تنگ نہیں کرے گی. وہ حوض میرے حضور کو دیا گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے حوض کوثر کے اوپر جو پیالے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر، اور حوض کوثر کے چاروں کونوں پہ حضور کے 4 یار بیٹھے ہوں گے. اگر کسی بد نصیب کے سینے میں ان چاروں میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہوا، اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا. حوض کوثر کا جام وہی پیے گا جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے. چونکہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ نبی کے در والے. جو گھر والوں کا بھی نوکر ہوگا، در والوں کا بھی نوکر ہوگا، حوض کوثر کا جام اس کو دیا جائے گا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، محفل نعت چل رہی ہوتی ہے، ایک پکا علی کا ملنگ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے 2 شعر علی کی منقبت کے ہو جائیں. پھر علی علی کر کے ساری مجلس جھوم جاتی ہے. لفظ علی ہے تو سارے پڑھتے علی علی ہیں. اچھی بات ہے، علی پاک کی منقبت کے اشعار ہونے چاہیے. علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ساتھ ابو بکر کی منقبت کے اشعار ہونے چاہیے. میرے حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر ایک ایسا جوان ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو اللہ ہی پورا فرمائے گا. علی پاک کی منقبت کے اشعار ہونے چاہیے، لیکن ساتھ حضرت عمر کی منقبت کے بھی ہونے چاہیے. میرے حضور نے فرمایا لو کانا بادی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. یہ وہ بزرگ ہیں جن کو اللہ سے حضور نے مانگ کے لیا ہے. علماء فرماتے ہیں سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر بن خطاب حضور کی مراد ہے. علی پاک کی منقبت کے اشعار ہوں، لیکن ساتھ عثمان غنی کی منقبت کے بھی ہوں. یہ وہ بزرگ صحابی ہیں جن کے نکاح میں میرے نبی کی 2 صاحبزادیاں. جب پہلی صاحبزادی انتقال کر گئی تو حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح پڑھا اور ساتھ فرمایا لو کانا اندی میات بناتن لزوجتک یا عثمان، اے عثمان اگر خدا محمد کو 100 بیٹیاں عطا کرتا اور وہ تیرے نکاح میں جاتی اور فوت ہوتی جاتی، میں 100 کے 100 تیرے نکاح میں دیتا.
تو حوض کوثر کا جام اس کو ہی ملے گا جو صحابہ کا بھی نوکر ہے، اہل بیت کا بھی نوکر۔ کوثر کا ایک معنی میرے حضور کو حق شفاعت دیا گیا، اللہ نے اختیار دیا، محبوب چاہو تو حق شفاعت لے لو اور چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دیں اور آدھی کا حساب لیتے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لیا ہے۔ آپ جان تو گئے ہوں گے کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا ہے، کہ آدھی کیا شفاعت کر کے ساری امت کو بخشواؤں گا۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھولتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ آپ میں سے اکثر مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت پا چکے ہوں گے، اور جو ابھی تک نہیں گئے آج کی اس بزم کے اندر ان سب کے نام دعا ہے کہ وہ اڑ کے چلے جائیں، اور جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں۔ سچی بات یہ ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھردہ سیندہ ہیں، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کی تشہر مدینہ ہے۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں، یہ حدیث آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ریاض الجنہ کے ساتھ جو جالیاں ہیں وہاں یہ حدیث لکھی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ جب حضور شفاعت کا دامن پھیلائیں گے تو بڑوں بڑوں کو اپنی رحمت میں پناہ دیں گے۔ مسلم کے لفظ حضور نے ایک دن ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی امتی فبقا، امتی امتی کہتے ہوئے ساتھ ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد بسل ما یبکیہ وربک عالم، اے جبریل جلدی جا میرے نبی سے پوچھ محبوب کیوں روئے ہو، اور سن تیرا رب جانتا ہے نبی کیوں رویا ہے۔ اچھا جب جانتا تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟ یہ امت کو بتانا تھا کہ اللہ کی نظر میں حضور کا اتنا اونچا مقام ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ کا سلام اور پیغام دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، پھر رب کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، محبوب پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، قیامت کے دن جیسے تم کہو گے ویسے ہی کر دیں گے۔ والا سوفا یوتی کا رب کا فترتا، ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو اتنی دیر تک میں راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اہل عراق کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ گناہگاروں کے لیے بڑا آسرا ہے، بڑا سہارا ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ اہل عراق کے نزدیک ہے۔ ہمارے اہل بیت کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے والا سوفا یوتی کا رب کا فترضا، چونکہ حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے مزاج کو جانتے ہیں، حضور اتنی دیر تک راضی ہوں گے نہیں جب تک ساری امت کی بگڑی نہیں بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ شاید اسی کا ترجمہ میرے امام نے کیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ۔ شاعر تو بڑے ہیں لیکن جو شاعر عالم بھی ہو اور عاشق بھی ہو اس کے کلام کی تاثیر ہی جدا ہوتی ہے۔ آج تو پتہ نہیں بے تکے شاعر آگے ہیں جن کو اسلوب کی پتہ نہیں، پتہ نہیں وہ کس قبیل کا شعر ہے، بٹن تاں کر دے بٹن تھاں کر دے، رب بخے میں بخشاں گا بس تو نکی جی ہاں کر دے۔ ایک تو کیسا بداری لفظ ہے نعت میں درج کر دیا گیا، پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں، سننے والے بھی نوٹ پھینک رہے ہیں۔ اور دوسرا شعر کا تاثر یہ ہے کہ اللہ بخشنا چاہتا ہے نبی ہاں نہیں کر رہے، جبکہ حضور نے سجدے میں سر رکھا رب حب لی امتی اللہم اغفر لی امتی۔ تو معاملہ کیا ہے، معاملہ کیسے پلٹ کے رکھ دیا گیا ہے، تو پڑھنے والوں کو بھی خبر نہیں، سننے والوں کو بھی خبر نہیں۔ لیکن جو
عالم کا کلام ہوتا ہے، اور یہاں قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، یہاں حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور آج کل تو اللہ خیر کرے، پتہ نہیں ہمارے مسلک کو ہونے والا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور جب تک وہ کہتے ہیں ساتھ ڈگ ڈگی نہ بجے اتنی دیر تک مزہ نہیں آتا نعت کا۔ کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، زبان پہ نعت چل رہی ہوتی ہے۔ یار یہ تو نعت کی حرمت کے خلاف ہے، یہ تو نعت کے تقدس کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے بندے کی نظر کسی اور طرف گئی ہو۔ نہیں صاحب، نعت پڑھتے نظر گنبد خضرا کی طرف گئی۔ زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ یہ کلام خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ کسی ایسی مجلس میں پڑھا گیا جہاں ڈاکٹر علامہ اقبال موجود تھے۔ علامہ اقبال تڑپ گئے۔ علامہ اقبال کے دل نے گواہی دی یہ کسی عاشق کا کلام ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور حضور نے اسے قبول کر لیا۔ علامہ بولے کلام پڑھنے والے یہ اتنا خوبصورت کلام ہے کس کا؟ کہا یہ بریلی کے تاجدار کا ہے، یہ ہمارے امام کا ہے۔ اقبال بولے ایک احسان کر، دو شعر میرے بھی ساتھ ملا، تاکہ جب یہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش ہو دو شعر میرے بھی پیش ہو جائیں، ہو سکتا ہے دونوں شعر میرے نجات کا سبب بن جائیں۔ علامہ اقبال نے اسی وقت اسی وزن پر برجس دو اشعار کہے۔ سنیے علامہ کا قیدہ۔ علامہ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ، یعنی جنت، تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ بنائے خدا اور دکھائے محمد۔ اور آگے علامہ کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد۔ والا صوفا یوتی کا رب کا فطر تھا، ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماتے میں اتنی دیر تک راضی ہوں گے نہیں جب تک ساری امت کی بگڑی نہیں بن جائے۔ کوثر کا ایک معنی قرآن مجید ہے کہ محبوب ہم نے بغیر تبدل کتاب عطا کر دی، قیامت تک کوئی اس کا زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ بے اتنائی برتی۔ یہ قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا زندہ اور جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک اس امت کے پاس رہے گا۔ قرآن مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب ہے، قرآن گری ہوئی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے، قرآن گمراہوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ صحیفہ نور ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ دلوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں قرآن آسمان سے وہ لٹکتی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ یہ آج تم جو خبریں سنتے ہو، کبھی ناروے میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی کسی اور جگہ کہ معاذ اللہ قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک سازش ہوتی ہے یا قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ ان کی بے بسی کی دلیل ہے۔ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، قرآن کا چیلنج قبول کرو۔ قرآن نے جو چیلنج کیا ہوا ہے اور اس وقت سے 14 صدیوں سے لے کے قیامت تک چیلنج ہے کہ اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ اتارا، فاتو بصورت من مثلہ، تو قرآن کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ تو سارے مل جائیں نا، جمع ہو جائیں، دانشور ان کے سارے ادیب، سارے عربی دان بھی ہیں ان میں سے، تو وہ لے آئیں کوئی صورت، کوئی آیت ہی لے آئیں۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی مثل نہ کو کل لا سکا، نہ کو آج لا سکا، نہ قیامت تک لا سکتا ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر محدث سیوطی لکھتے ہیں قرآن کی مثل اگر لایا جانا ممکن ہوتا تو پھر بدر و احد کی جنگیں نہ ہوتی، لیکن ممکن نہیں تھا، کوشش بڑی ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن میرے امام بولے تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں۔ تو قرآن کا نور کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، قرآن اپنے اجالے بکھیرتا رہے گا۔ یہ قرآن کے دشمن مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، قرآن کا اجالا پھیلتا رہے گا۔ لیکن ہماری کمزوری ہے، ہماری بے اتنائی ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ
وہ بے تنائی برتی، جو حق تھا محبت کا وہ حق ادا نہ کیا۔ اقبال جب شکوہ کرتا ہے تو بظاہر لگتا ہے بڑی سخت زبان استعمال ہوئی، رب سے شکوہ کر دیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اللہ سے شکوہ کر دیا، بڑی جرت کی بات، فتوے بھی لگے۔ لیکن جب جواب شکوہ لکھا، ادھر سے جواب آیا، سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تھے تو آباد تمہاری مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کے پیغام کو تم نے ملایا، ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ کابل میں تم کٹے، کندار میں تمہاری لاشیں بکھری، تورا بورا میں تمہیں کاٹا گیا، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، غزہ میں، برما میں، شام میں، فلسطین میں، ہر طرف تمہارا لہو بکھرا۔ اتنا سستا خون کیوں ہو گیا؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہمیں پھر قرآن کی طرف آنا ہے، قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا ہے، قرآن کی نوکری کرنی ہے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑے تھے تو اس وقت اقبال کہتا ہے، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیسیاؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب قرآن کے ساتھ جڑے تھے اس وقت مسلمانوں کی عزت تھی۔ آج بھی عزت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اقبال کہتے ہیں، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان جینا چاہتا ہے تو پھر قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بہت سارے معنی علماء نے بیان کی، وقت سمٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی ہر بلائی جس پر بلائی کا اطلاق آتا ہے وہ اللہ نے ساری کی ساری اپنے محبوب کی جولی میں ڈالتی۔ جب اتنا کرم ہوا نا تو پھر کہا، محبوب شکرانے کے لیے، اظہار تشکر کے لیے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ پھر جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے کوئی پڑھ سکتا؟ حتی تورمت قدمہ، پنڈلیاں سوج جاتی قیام کرتے کرتے۔ اور جیسی قربانی میرے حضور نے دی ہے کوئی دے سکتا ہے؟ ہر وقت دین کے لیے قربانی دی۔ لیکن جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو 100 اونٹ نہر کیا میرے حضور نے، 63 اپنے ہاتھ سے، باقی مولا کائنات نے۔ ہم نے 1 اونٹ نہر کرنا ہو نا تو 10 آدمی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی نکیل پکڑتا ہے، کوئی رسا پکڑتا ہے، کوئی خنجر پکڑتا ہے، اونٹ پھر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے کسی اونٹ کو رسی نہیں باندھی۔ جب خنجر ہاتھ میں پکڑا تو اونٹوں نے خود ہی لین بنا لی۔ ایک اونٹ دوسرے کو دھکا دے کے اپنی گردن آگے کرتا کہ میں حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ اتنا عشق ہے جانوروں کو میرے حضور کے ساتھ، اتنی وفا کرتے ہیں جانور میرے حضور کے ساتھ۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمارے پاس صرف دعوے ہی ہیں۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن عملی طور بھی دیکھیں دلیل کیا ہے؟ 5 وقت نماز بھی قبول نہیں، دعویٰ اتنا بڑا، دلیل اتنی کمزور۔ یہ محافل، ان سے ہم دین سیکھتے تھے، یہاں سے ہماری تربیت ہوتی تھی، لیکن آج وقتی ذوق رہ گیا ہے اور نعروں تک اور دعووں تک محدود ہوتی جا رہی ہیں محفل۔ جب ہم محفل میں آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے، بعد میں جائیں گے، اور پھر اتنی لمبی محافل ہوتی ہیں، 2 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر نماز عشاء فجر نہ پڑھی تو اللہ کے نبی راضی ہوں گے؟ اور میرے بھائی، صحابہ سے بڑا عاشق کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوا، نہ قیامت تک کو ہو سکتا ہے۔ مجھے کوئی بتائے کسی صحابی نے جان بوجھ کے زندگی بھر ایک بھی نماز چھوڑی؟ یہ معجزہ حضور کا سنتے ہو کہ جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، پھر حضور نے سورج کو
واپس پلٹا دیا. اب سورج پلٹنے سے پہلے کیا ہوا؟ سبب کیا ہوا؟ حضرت علی رو پڑے تھے. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ روئے کیوں تھے؟ علماء بیٹھے ہیں، کیا رب کا حکم نہیں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. حضور کا سر انور گود میں تھا، حضور کے لیے قضا ہوئی تھی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں قضا ہوئی تھی. روئے کیوں تھے؟ قضا پڑھ لیتے. اور میرے بھائی روئے اس لیے تھے کہ علی کو قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی. کبھی قضا ہوئی نہیں تھی، کبھی قضا پڑھی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا، قضا ہوئی تو رو پڑے. اور پھر حضور نے سورج کو واپس پلٹایا. علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی. ہم علی کے محب تو ہیں، لیکن جو چیز علی کو بھی محبوب ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. ہم نماز کے قریب نہیں جاتے تو کیسے محب ہیں؟ اگر آپ کی توجہ ہو، حضرت عمر کا زمانہ ہے تو ایک شخص نوجوان متقی پرہیزگار، فرض تو سارے پڑھتے، وہ نفل بھی بڑے پڑھتا. ایک دن فجر کے وقت وہ نظر نہ آیا. آپ اس کے گھر چلے گئے، دروازے کو دستک دی. توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے بندے غائب تھے نماز سے بلا؟ بولیے ذرا. ایک بندہ غائب. حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ، مسجد نبی کے امام و خطیب ہیں، گھر جا کے حال پوچھ رہے ہیں. میرے بھائی، یہ جو محافل ہیں قانون کا چسکا نہیں ہوتا کہ وقتی طور آئیں، نعرے مارے، نوٹ پھینکے چلے جائیں. مقصد یہ تھا ہم اپنے اندر اترتے، خود کلامی کرتے، خود احتسابی کرتے. وہ کہا تھا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میں بھی غور کروں، آپ بھی دیکھیں. اگر اللہ نے مجھے 5 وقت نماز کی توفیق دی ہے تو کبھی میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اگر میں باپ ہو کے پڑھتا ہوں، کبھی بیٹے سے کہا بیٹا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں بیٹا ہو کے پڑھتا ہوں، کبھی اپنے ابو سے کہ ہاتھ جوڑے، ابو جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی آپ نے ہمسائے سے کہا، کبھی اپنے دوست سے کہا. اور صاحبو، یہ ایک دوستیاں قیامت کو ٹوٹ جائیں گی. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے یار بھی قیامت کو دشمن بن جائیں گے. خلیل کہتے ہیں جگری یار کو ایک دوسرے کا گرے بان نوچیں گے. ظالم خود تو ڈوبا تھا، مجھے بھی لو ڈوبا. لیکن جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پہ ہوں گی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے. نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک بندہ غائب تھا، آپ اس کے گھر چلے گئے. تو جس محلے سے 95 غائب ہوں، 5 آئے ہوں، علامہ صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ دروازے کو دستک دی. ان کی والدہ باہر آئی، کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا. کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہے، تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں. آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا. چونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے 7 فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا. 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا. لیکن میں اپنی ملت کے جوانوں کو دیکھتا ہوں، یہ 11-12 کی درمیانی شب کو جاگتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے جھنڈیاں صفائی، گلیاں نالیاں صاف کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا کام ہے، حضور کی محبت میں کرنا چاہیے. لیکن وہی نوجوان فجر کی نماز نہیں پڑھتے. بھائی نماز تو میرے نبی کی اتنی محبوب تھی، جب نماز کا وقت ہوتا یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاتا. اذان سے حضور کے دل کو راحت پہنچتا. اور ہم 12 ربیع الاول کو بھی جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر گئے تھے اور نعرہ مار رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول. اندر زور کی جماعت ہو رہی تھی، ہمیں موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں. اگر واقعی موت قبول ہوتی تو ایک لمحے کے لیے سوچتے یار جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا. نماز اتنی اہم ہے میرے بھائی، 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا. لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کعبے کا طواف بھی رک جاتا ہے. جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، پھر میرا جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی. تو یہ جلسے جلوس
یہ باعث برکت ہیں لیکن شرعی لحاظ سے مستحب ہیں. مستحب سے اوپر سنت، اس کے اوپر واجب، اس کے اوپر فرض. اور فرائض میں جس چیز پہ زیادہ زور دیا گیا وہ 5 وقت کی نماز. یہ جو میلاد ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو والے کہتے ہیں یوم پیدائش اور انگلش والے کہتے ہیں برتھ ڈے. اور آج کل یہ رواج بھی ہے. تو جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو کوئی بلائے تو جاتے ہو یا اپنے آپ ہی بھاگ جاتے ہو؟ بولیے. تو آج تو میرے نبی کی برتھ ڈے پہ آئے ہو، حضور نے بلایا تو آئے ہو نا. محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے آتے ہیں وہی جس کو. جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو؟ کبھی خالی ہاتھ نہیں گئے. اس نے اسپیشل بلایا کوئی تحفہ تو پیش کرے. تحفہ کون سا؟ جو اس کو پسند ہے. اگر بچے کی برتھ ڈے ہے تو کوئی کھلونا لے کے جاؤ گے، کسی بڑے کی ہے تو اس کے مزاج کی چیز ہوگی. اوروں کو تحفے پیش کرتے ہو. آج تو میرے نبی کی برتھ ڈے پہ آئے ہو، کوئی تحفہ حضور کو بھی تو پیش کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دیکھو میں نے پوری تقریب میں تمہیں نہیں کہا سبحان اللہ کہیں، ہاتھ کھڑا کریں، ایک ہاتھ دوسرا سینے سے وعدہ ہے. ہمارے خطباء آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتے ہیں، ہم ساری خود ہی کرتے ہیں. لیکن اب یہ تو بتاؤ کون خوش نصیب ہے جو میرے نبی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرے گا؟ سارے کریں گے انشاءاللہ. اور تحفہ کون سا جو میرے نبی کو پسند ہے؟ آقا جی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں حب بلیہ من دنیاکم صلاۃ الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں. آخر میں فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. آج یار یہ عزم کرو کہ آقا جی آپ کی اس برتھ ڈے کے موقع پہ ہم آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں کہ آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اور اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں یا آج نیت کر لی ہے تو ایک نیت صرف اور کر لو کہ اگر ہمارے گھر میں محلے بستی میں کوئی بے نمازی ہے تو ہم اس کو دعوت دیں گے. دیکھیں بھائی ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، دعوت دینا. دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری. حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا. کہتے بڑا ترس آیا، یہ اشرف المخلوقات ذلیل ہو رہا ہے. اس کو کھینچا، صاف پانی سے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا، اللہ کی شان کریمی دیکھی. جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہا. باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی دن کو میں نے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا. ہاتف سے والی اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا. اب لے کسی کو وضو کرا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے مالک یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا ہمسایہ ہے، میرا بیٹا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدلتے. یہی پیغام ہے میرے بھائی، گر دو عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شاہ کو نین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نالش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو. آؤ حضور سے وفا کرو. اقبال کی شاعری کا جوس نکالو تو یہی شعر سامنے آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ مجھے آپ کو حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.